آج رات جو ہے، یہ رات جو ہے مکے کے لحاظ سے، مکہ معظمہ کے لحاظ سے، مدینہ منورہ کے لحاظ سے آج 12ویں رات ہے۔ یہی رات ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور اسی تاریخ میں آپ کا وصال ہوا۔ بظاہر کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی کہا ہے، نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ کی بیویوں نے عدت نہیں کی تھی۔ جو عورت خامد مرنے کے بعد عدت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے 9 بیویاں تھیں، کسی نے عدت نہیں کی۔ خیر، اب کہنے کا آج یہ میلاد ہے، یعنی پیدائش کی اور دنیا سے پردہ کر جانے کی رات ہے۔ میں تھوڑا کچھ اس بیان کروں گا، باغور سنیں۔ کچھ بیان کروں گا ولادت پر، پیدائش پر، کچھ ان کے برگزیدگی پر، کچھ ان کی تبلیغ پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، وہ کسی شہر میں تشریف لے گئے، یہ تو میرے یاد نہیں کہ کون سا ہے۔ وہاں جب تشریف لے گئے تو ایک امیر کی یا نواب کی یا بادشاہ کی بیٹی نے دیکھ کر کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت کے والد محترم نے فرمایا میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے شادی کروں گا، آئندہ جب میں کبھی آؤں گا تم میرا انتظار کرو۔ جب یہاں یہ تشریف لائے مکہ معظمہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد پھر جانا ہوا تجارت کے سلسلے میں۔ جب وہاں پہنچے کہا میں اب آئے ہوں ان سے مشورہ کر کے، تو انہوں نے کہا کہ جو نور میں تم میں دیکھتی تھی وہ اب وہ نور تم میں نہیں ہے، میں تم سے شادی نہیں کرتی تھی بلکہ اس نور سے شادی کرتی جو تمہاری پیشانی پہ، تمہارے چہرے پر، تمہارے مجسمے پر دمکتا تھا۔ یہ آپ تشریف لے آئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو، حضرت آمنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے حمل ہے یا نہیں، 6 مہینے کے بعد یہ معلوم ہوا، 2 فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ ان کے پیٹ میں کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پیٹ میں حبیب خدا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، اور یہ حاملہ ہے۔ تو جس طرح عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ 2 مہینہ ٹل گیا تو اس میں قیاں ہو، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ جب رات کو انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے اس طرح گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ہاں میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں کوئی چیز ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ جب آپ تشریف لے جاتی ہیں کبھی مکے حرم کے اندر، کعبہ کے اندر، تو بت چیخا کرتے تھے، اے آمنہ تم یہاں مت آ، تیرے پیٹ میں ایک عجیب چیز ہے جس سے ہمارے پیر اکھڑتے ہیں۔ جب عبد المطلب جایا کرتے تھے تب بھی بت چیخا کرتے تھے کہ تو اندر مت آ، یہ گھبرا کے باہر آ جاتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ان کے حضور کے والد جاتے تھے، باپ دادا، تو اسی طرح سے بت چیخا کرتے تھے تو یہ فوراً باہر آ جاتے تھے۔ جب پیدائش کا وقت قریب ہوا، حضرت کے پیدا ہونے سے کچھ مہینے پہلے یا بعد کئی روایات آتی ہیں، اندازہ ہے کہ پہلے ہی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں، وہاں جا کے بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا اے رب تیرا حبیب یتیم ہو گیا، تیرا حبیب بے سہارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ناصر ہوں، اس کا ہمدرد ہوں، اس کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد
آپ کی پیدائش کا جب وقت ہوا، درد ذہن جس کو کہتے ہیں، پیدائش کے آثار ہوئے، تو حضرت عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا، وہ کعبہ میں چلے گئے، حرم کے اندر۔ حضرت آمنہ یوں گھبرا رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی عورت نہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں جمع ہیں، بہت حسین عورتیں، لمبے ان کے بال ہیں، حسینہ نازنین ہیں۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں تمہیں پہچانتی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں، تم ہم کو گھبرا رہی تھی اس لیے ہم حاضر ہو گئی ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہو گیا، جب پیدا ہوئے آپ، تو ایک ان کی بیویوں میں سے، کوئی نام میری یاد نہیں، وہ اس وقت موجود تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے میں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور انہیں ایک دم سے سجدہ کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ معصوم بچہ پڑھتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں اب اسی وقت میں دیکھا کہ 4-5 عورتیں لمبے لمبے قد کی موجود ہیں، تو یہ گھبرا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تو گھبرا مت۔ انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم مکے جیسی عورتیں نہیں ہوں، تم اور طرح کی عورتیں ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمام آدم کی ماں ہوں، اماں حوا، اور یہ مریم ہیں، اور یہ آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، اور یہ حضرت سارہ ہیں حضرت اسحاق کی والدہ، اور یہ حضرت ہاجر ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ۔ یہ بیویاں ہم تیری سہارے کو، تیرے گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بھیجا، ہم آئے، تو گھبرا مت آئے بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ تو نہلانا چاہا، آواز آئی کہ یہ پاک صاف پیدا ہوئے، ان کو نہلانے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد ایک دم سے ایک بادل سے آیا سفید، اس میں آپ لپٹ گئے، نور کا بادل، اور وہ بچہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو لا کے رکھ دیا سبز ریشمی رومال کے اندر لپٹا ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منہ کھول کر دیکھا تو مسکرا رہے تھے۔ یہ آپ کی پیدائش اتنے انداز میں، ایسے عجیب و غریب انداز میں ہوئی ہے، کیونکہ حبیب خدا ہیں۔ اے آدم، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اپنا ایک حبیب پیدا کروں گا، تو اس لیے اس کے بعد آپ بڑے ہو گئے۔ حلیمہ دائی آپ کو لے گئیں، جب آپ کا سینہ چاک کیا جبرائیل نے اور فرشتوں نے، تو دائی حلیمہ ان کو 2 سال کا پورا جب ہو گئی تو واپس کر گئیں، کہ اب پیچھے پتہ نہیں دشمن ہیں کہ کون ہیں، واپس کر گئی۔ اس کے بعد آپ 2-4 سال کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی۔ یہ خاموش رہتے تھے، یہ ہنستے بولتے نہ تھے، یہ بچوں میں نہ کھیلتے تھے، یہ ایک دھن میں رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی آواز آئی ان کے باپ جب اتنے تھے حرم کے اندر کہ آج حبیب خدا دنیا میں جلوہ افروز ہو گیا ہے۔ شیطان رویا کہ اب میری کمر توڑ دی محمد نے آ کر، اور ایک نور ظاہر ہوا حرم کے اندر۔ یہ گھبرا کے واپس آئے اپنے گھر، تو کہا کیوار کھول لو، کیوار کھول لے، تو حضرت آمنہ نے کیوار کھولے۔ انہوں نے کہا، ان کے چہرے پر نظر پڑی کہ اے آمنہ وہ نور کہاں گیا جو تیرے چہرے میں تھا؟ کہا آپ کا بچہ پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے دکھا تو اس بچے کو۔ کہا آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اپنے اس بچے کو۔ کہا میں تلوار نکالی، میں قتل کر دوں گا تجھے اگر تم نے نہ دیکھ دیا۔ یہ پرے ہٹ گئی۔ جب وہ اندر جانے لگے تو ایک دم ایک ہیبت ناک شکل کا شخص ظاہر ہوا۔ اس نے کہا خبردار، جب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے، پورے فرشتے اس کا دیدار نہیں کر لینے کے، خدا نے اس کا دیدار کر لیا ہے، خدا نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کا دیدار کر لیا، وہ جو غائب کر لیا تھا اس وقت پیدا ہونے کے بعد۔ اب جتنے فرشتے ہیں سب 6 روز تک ان کی زیارت کرتے رہیں گے، جب تک فرشتے فارغ نہ ہوں گے۔ اے عبد المطلب تو اس کی زیارت دیکھ نہیں سکتا۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اتنی مہیب شکل کا تھا کہ یہ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئے اور واپس آ گئے کہ 6 دن تک نہیں دیکھ سکتا۔ 6ٹھے روز 7ویں روز آپ نے اپنے پوتے کی زیارت کی اور سینے سے لگایا۔
بس اب تم جتنا یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں اتنی دفعہ تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. بس اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک صاف کر اور ہماری دعا کو قبول فرما. ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، تو قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں. اے خدا اگر تو پانی کے بلبلے میں، ہم تو پانی کے بلبلے کے مانند ہے، اگر پانی کے بلبلے میں اگر سی پھونک مار دے یا انگلی مار دے تو وہ تو پھوٹ جاتا، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ہمارا راحمین ہے، تو ہم اپنے بندوں پر کرم کر، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب پر اپنا کرم اور رحم اور فضل فرما دے. اے خدا سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اے خدا دشمنوں کی نظر سے، کے حملوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ جو جس کی تمنا جس کے دل میں جو ہے اس کو پوری فرما دے. اے اللہ تو ہی تو مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی تو مرادیں دل میں ڈالتا ہے. اے اللہ تو ہی تو اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. اے خدا تیرے سوا کون در ہے جو ہم جا کے پکاریں بجز تیری ذات قدس کے. اے خدا ہم تیری ذات سے، تیرے فضل و کرم سے، تیرے رحم و کرم سے محروم نہیں ہے. اے اللہ تو یوں فرماتا میں رحمان ہوں، کافروں کے لیے بھی مشرکوں کے لیے بھی رحمان ہوں، رحیم ہوں خاص الخاص لوگوں کے لیے. تو اے خدا پھر ہم تو تجھے ماننے والے ہیں، اگرچہ بے عمل ہیں، لیکن کیا کریں، عمل کی توفیق بھی تیرے ہاتھ میں ہے. بغیر تیری توفیق ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اے رب ہم پر کرم اور فضل فرما. آمین یا رب العالمین. برحمتک یا